اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ آیات کے اندر مسلمانوں کی طرف سے ایمان کا اس طور پر اظہار کیا گیا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو انبیاء آئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو نبی آئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں۔ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے جس وقت جہاں کہیں جو نبی بھیجے، جو احکامات نازل کیے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور یہی اصل ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ اس طریقے سے ایمان لائیں جیسے کہ مسلمان ایمان لائیں ہیں تو پھر وہ ہدایت والے قرار پائیں گے، وگرنہ وہ ہدایت کھو چکے۔ انبیاء کے درمیان تفریق کر کے کسی نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، ایسے شخص کافر ہیں۔ چھٹے پارے کی ابتدائی آیات کے اندر ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں جو اس طریقے سے انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ ایک ہے انبیاء کے درمیان فضیلت کو بیان کرنا کہ بعض نبی بعض نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں، سب سے افضل الرسل نبی علیہ السلام، یہ تو جائز ہے۔ اور ایک ہے تفریق بین الانبیاء، کہ علیحدگی کرنا کہ اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا، یہ کفر ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ راہیاب ہوں گے، ہدایت والے قرار پائے۔ اب امت مسلمہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام کو اس آیت میں معیار حق قرار دیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں، یعنی تم ایمان لائے، اور تم سے مراد اولین مخاطب اس کے صحابہ کرام ہیں، تو وہ معیار حق ہیں، تو ہمیں وہ کسوٹی ہیں حق و باطل کی۔ تو پھر فرمایا جو اس طریقے اور اس نہج پر چلیں گے، نبی علیہ السلام کے اولین تیار کردہ شاگرد ہیں، حضور نے ان کو دین اور ایمان سکھایا، سمجھایا ہے، ان کے دلوں میں راسخ کیا ہے، تو ہمیں جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اور اس جیسی ایمانی کیفیات حاصل کرے گا تو ہمیں یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اچھا، اور پھر یوں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تک تم جو کفر کر چکے، اب بھی ایمان لے آؤ، لیکن صحیح لاؤ ایمان، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ قرار دے دیں گے۔ لیکن فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرتے نہیں اس طرح ایمان لاتے، تو فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ ضد پر ہیں، ہر درمی پر ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کا ایمان سے انکار اس وجہ سے نہیں کہ ایمان ان سے مخفی ہے یا واضح نہیں ہو سکی بات بالکل واضح ہے، حق ان کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ اب جو ایمان سے پھر رہے ہیں تو ضد اور ہر درمی کی وجہ سے۔ اب آگے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے دشمن جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اڑے ہوئے ہیں، ضد کیے ہوئے ہیں، ہر درم ہیں، تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دشمن کی کثرت اور ان کی طاقت سے تم نے نہیں ڈرنا، تم نے اصل ایمان اور دین کو تھامے رکھنا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہو جائیں گے تمہارے مقابلے میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
پسند قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو دین اور ایمان پر مضبوطی سے کاربند رہنا چاہیے۔ باقی دشمن کتنا ہے، کیسا ہے، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی باتوں کو بھی، ان کی تقریروں کو بھی سنتے ہیں، جو وسوسے، جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اس کو بھی سننے والے ہیں، اور ان کی سازشوں کو بھی جاننے والے ہیں، احوال سے پوری طرح واقف ہیں اللہ رب العزت۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ طرز کلام چونکہ پیچھے سے یہود و نصارہ سے چلا آ رہا ہے، عیسائیوں کے ہاں ایک رسم بپتسمہ کی تھی، یعنی جب کسی کو مسلمان عیسائی کرتے ہیں نا، یہ عیسائی ایک پانی، مخصوص قسم کے پانی میں اس کو نہلاتے اور اس کو کہتے کہ اب اس کے اوپر نصرانیت کا اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اس رسم کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ وہ استباق کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کہتے تھے کہ اس کے اوپر اس نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا، عیسائیت کا، اب یہ اپنے مذہب میں پکا ہے۔ تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے رنگ چڑھا دیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رائے بھیجے ہوئے دین کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ ظاہری رسموں والا رنگ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے حقیقی رنگ جو اللہ رب العزت کی دین کا ہے اس کو اپنا لیا، وہ ہم نے لازم کر لیا اپنے اوپر۔ تو ہم ایسے بغت اللہ، ہمیں اللہ کی ذات نے رنگ چڑھایا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا رنگا ہے؟ اس طریقے سے رنگا ہے کہ ہمارے اندر سے جو علائشیں ہیں کفر کی، نجاستیں ہیں، وہ دور کر دی ہیں، اور ایمان اور نور اور دین کا رنگ ہمارے اندر بھر دیا۔ اور اللہ رب العزت کے رنگ سے بہتر رنگ کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ خالصتاً توحید والا دین ہمیں دے رہی ہیں، اور ہمارے اندر سے کفر اور شرک کی علائشیں ختم کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ جب اس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے تو ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں، اسی کی اطاعت گزار اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم ظاہری رسموں کے پابند نہیں ہیں، حقیقی دین کو اپنائے ہوئے۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے جو دین پہنچا ہے، اصل وہ رنگ انسان کے اوپر آنا چاہیے، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، ظاہر اور باطن میں۔ ظاہری رسمیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حقیقی دین کی روح کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔